السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وہ لوگ جن کو ہم زمین پر حکومت دیتے ہیں، نماز وہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں، اللہ ہی کے پاس تمام کاموں کا انجام ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، 17واں پارہ اور سورۃ الحج ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے اور پارے کا یہ 10واں رکوع ہے، جس کی یہ آیت مبارکہ تلاوت ہوئی اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندوں پر خاص انعامات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خاص نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ رہنے کے لیے جگہ دے دے، ٹھکانہ دے دے، مکان دے دے۔ جن لوگوں کے پاس اپنی جگہ نہیں ہے، ان کو پوچھو کہ ان کی زندگی میں دنیا میں رہنے کے لیے سب سے بڑی خواہش ان کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا چھت دے دے اور اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے دے۔ اپنے گھر کے ساتھ، اپنی جگہ کے ساتھ اللہ کی ذات نے یہ انسان کے دل کے اندر، بلکہ انسان نہیں، جاندار جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات اپنے گھروں کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں۔ اب صبح کو اگر یہ پرندے اپنے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گھومتے اور پھرتے ہیں، جیسا بھی ان کو ٹھکانہ مل جائے، لیکن اپنی راحت وہ اسی میں سمجھتے ہیں کہ رات کو اپنے گھونسلے کے اندر آ جائیں اور رات کو اپنے گھر کے اندر آ جائیں اور اسی ٹھکانے کو اپنے لیے عافیت والا اور خیریت والا سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعام ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے، انعامات میں سے ایک اللہ کی خاص نعمت ہے اللہ کسی قوم کو اس کا وطن دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک فکر والی قوم ہو، ایک نظریے والی قوم ہو، ایک خیال رکھنے والی قوم ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا وطن دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ حب الوطنی، وطن کے ساتھ محبت کرنا، اپنے گھر کے ساتھ محبت کرنا، اپنے محلے کے ساتھ محبت کرنا،
اپنے علاقے کے ساتھ محبت کرنا، اپنے شہر کے ساتھ محبت کرنا، اپنے وطن ملک کے ساتھ محبت کرنا، یہ دین کا، ایمان کا اور اسلام کا، انسانیت کا تقاضا ہے کہ آدمی ان چیزوں کے ساتھ محبت کرے۔ جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں، ذرا ان سے جا کر پوچھو کہ وہ ان کے دل کے اندر کس طرح پاکستان جو ہے اور پاکستان کا جو رہنا ہے اور پاکستان کا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، کس طرح صبح و شام ان محفلوں کو اور ان مجلسوں کو اور ان دوستوں کو اور ان احباب کو وہ یاد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں سول لائن کے نا ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ان کا نام ہے مرسل صاحب، وہ انگلینڈ کے اندر چلے گئے ہیں اور میرا جانا ہو تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے صرف اس لیے آتے ہیں، محلے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ انگلینڈ ہے، موسم ہے، وہاں پر بچے اچھی تعلیم انہوں نے حاصل کی اور ان کے لیے رہائش اچھی ہے، سارا سلسلہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے جو دل دھڑکتا ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے، جو اپنی پرانی بچپن کی یادیں ہیں، جو سول لائن کا محلہ ہے اور اس کا گلی کوچا ہے، جب کوئی ان کو آدمی مل جائے، کہتے ہیں مجھے پتہ چل جائے کہ وہاں گجرانوالے کا کوئی آدمی، سول لائن کا کوئی آدمی ہے، میں سارا کچھ چھوڑ کر میں وقت نکالتا ہوں اور اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں۔ اس وقت بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کس چیز کی؟ کہ وطن کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے رہنے والی جگہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ کہاں خرابیاں نہیں ہیں، کہاں جرم نہیں ہیں، کہاں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، ہر جگہ پر ہیں۔ میری ایک عزیزہ بانجی ہے، وہ حج پر گئی تھی، واپٹا ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش ہے۔ جب وہ واپس آئی تو گھر میں کسی نے ڈکیتی چوری کر لی تھی، ان کے گھر کے اندر چوری ہو گئی۔ برمنگھم انگلینڈ میں میرے عزیز ہیں، میرا بانجا ہے، اس کی اہلیہ کے ماموں ہیں، اللہ نے بڑی دولت دی ہے، مال دیا ہے۔ انگلینڈ کے اندر ہر جگہ کیمروں کا سلسلہ، ہر گلی محلے کے اندر۔ گھر میں نہیں تھے، چور آئے اور سارے گھر کا، یعنی آپ کہہ لیں کپڑے بھی ساتھ لے گئے، سارے گھر کا صفایا کر گئے اور کپڑے تک جو ہیں وہ ساتھ لے گئے اور انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اتنا بڑا کیا، وہ لوگ جہاں رہتے ہیں تو اس ملک کو گالیاں دیں گے کہ یہاں چوری ہوتی ہے اور یہاں آ کر چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں تھا وہاں تو حمزہ جو بیٹا ہے اس نے مجھے بتایا اور پھر اس نے اس کی ویڈیو بھی مجھے دکھائی اور بتائی کہ دن کے وقت برمنگھم میں دن کے وقت ایک بازار ہے، جس طرح آپ یہ کہہ لیں ہمارا ریل بازار ہے، ساری دکانیں، لوگوں کی آمد و رفت ہے، سارا سلسلہ ہے۔ وہاں پر صراف کی دکان ہے، ایک گاڑی آئی جس طرح ہمارے ہاں یہ اپنا ویگن ہوتی ہے، یہ اس طرح کی ویگن تھی، تصویر میں نے دیکھی، تو اس نے اس طرح بازار ذرا کھلا ہے، اس نے اس کو سیدھا کیا اور اس کا جو وہ صراف کی جو دکان تھی، کاؤنٹر پیچھے تھا، وہ آدمی کو دیکھ کر بٹن دباتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے اور آدمی اندر آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے گاڑی کا جو بیک ہے اس کو پیچھے کیا اور پھر آگے کیا، پیچھے جا کر پیچھے سے زور کے ساتھ وہ ویگن جو تھی اس کو دروازے کے ساتھ مارا اور دروازہ ٹوٹ گیا، اور آدمی جو ہیں وہ فوراً اس دکان کے اندر داخل ہوئے اور ہاتھ میں ڈنڈے ہیں اور جو مال تھا سونا وغیرہ اس کو لوٹا۔ دن کے وقت اور روشنائی کے اندر، لوگوں کی موجودگی کے اندر، آپ کیا کہیں گے کہ کیا پاکستان میں اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو دنیا کے اندر کوئی جرم نہیں ہے؟ صرف ہمیں، یعنی یہاں پاکستان کو اور پاکستان کے رہنے والوں کو، ہم خود لوگ ایک منظم سازش کے اندر آ گئے اور ہم اس طرح تذکرہ کرتے ہیں جی یہاں کس طرح رہا جائے گا، یہاں کس طرح سے۔ ہمارے گھر
ہماری گلیاں اور محلے زیادہ محفوظ ہیں بنسبت یورپ کے کہ وہاں لوگ اپنے گھر کے اندر نہ زیور رکھ سکتے ہیں، نہ پیسہ رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے رکھی ہوئی ہو تو اپنے گھر کو خالی چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر کسی نہ کسی کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آج محنت مزدوری کے لیے یا کوئی تعلیمی سلسلے کے لیے لوگ باہر چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر پھر پاکستان کی بدنامی اور وطن کی بدنامی اور اس کی برائی اور اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارے اندر کوتاہیاں نہیں ہیں، میں نے پوچھا کہ وہ ان کا کیا بنا دن کے وقت، میں نے وہ جو ماموں ہے، ہماری جو بہو ہے اس کا ماموں کہتے کچھ بھی نہیں ہوا، کیمرے والا سارا سسٹم، بہت بڑی مطلب یہ کہ چوری ہو گئی لیکن اس کے اوپر کوئی پکڑا نہیں گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا اور کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ تو اپنے وطن کو گالیاں نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر چوری ہوگی تو ہم اس کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ اب یورپ امریکہ میں رہنے والے جب ان کے بچوں کہتے ہیں پاکستان یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، مہنگائی ہو گئی جی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب پتہ ہے کہ جب انہوں نے خریداری کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں یورپ والے؟ کہتے ہیں پاکستان میں چلتے ہیں، بچوں کی شادی ہے، وہاں سے خریداری کر کے لاتے ہیں۔ امریکہ والے کہ بچوں کی شادی ہے، وہاں سے خریداری کر کے لاتے ہیں۔ اب میرا ایک عزیز جو ہے وہ عمرے پر گیا ہے تو اس سے کہنے لگے جی آپ وہاں خریداری نہ کرنا، یہاں چیزیں سستی مل جاتی ہیں، کھجوریں پانی لے آنا، تحفے تحائف وہاں سے نہ خریدنا، اس لیے کہ یہاں پاکستان سے وہ خریداری ان چیزوں کی سستی ہو جاتی ہے بنسبت اس کے کہ وہاں سے آپ خریداری کر کے آئیں گے۔ میرے بھائی، کون ملک ہے جہاں کے لوگ دوسری جگہ جانا نہیں چاہتے؟ کیا انڈیا کے لوگ دوسرے ملکوں میں نہیں جاتے یا جانا نہیں چاہتے؟ بنگلہ دیش کے لوگ نہیں جاتے، جانا نہیں چاہتے؟ سری لنکا کے لوگ وہاں دوسرے ملکوں میں نہیں جا رہے، برما کے لوگ نہیں جا رہے، اگر پاکستان کے لوگ اگر جا رہے ہیں یا گئے ہیں تو پھر یہ آج کا بہت بڑا فلسفی اس کو شمار کیا جاتا ہے جو اس کی برائی بیان کرتا ہے کہ پاکستان کو یہ ہو گیا، پاکستان کو یہ ہو گیا، پاکستان کو وہ ہو گیا، اس نے پاکستان چلا گیا، وہ پاکستان سے وہ چلا گیا، وہ پاکستان۔ دنیا کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت کرتے ہیں اور کام کاج کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس طرح وطن کی نفرت اور وطن کے بارے میں دشمنی اور اس کی برائی اور اس کے بارے میں خرابی اور اس کے بارے میں سلسلہ اس طرح اعلانیہ طور پر دنیا کے اندر کہیں نہیں دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کیا ہو گیا جی پاکستان کو؟ آپ جس طرح ہماری حالت ہے، جس طرح ہمارا رہن سہن ہے، ہماری ٹھاٹ باٹ ہے، آپ جب عمرے پر جاتے، حج پر جاتے ہیں، وہاں آپ کو انڈین لوگ بھی نظر آئیں گے، بنگلہ دیشی لوگ بھی نظر آئیں گے، وہاں نیپال کے لوگ بھی نظر آئیں گے، دیگر قرب و جوار کے جو ممالک ہیں وہاں کے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں سب سے زیادہ خوشحال لوگ پاکستان کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو جو بات، جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے حج کے موقع پر، اس میں بہت زیادہ لوگ ہندوستان کے ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارا لباس ان سے بہتر تھا، ہمارا کھانا ان سے بہتر تھا، ہماری رہائش ان سے بہتر تھی، ہماری خریداری ان سے بہتر تھی اور ہم زیادہ ان سے خریداری کرنے والے تھے۔ آج بھی کسی کے عزیز وہاں پر رہتے ہیں، آپ کے بھی عزیز ہیں، وہاں معلومات لے لیں۔ مجھے یہ نہیں ہے، مجھے یہ کہ یہ دشمنی جو پاکستان کی اور اپنے وطن کی اور وطن کے بارے میں یہ دشمنی اور اس کی برائی اور اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ یہ کیوں ہے؟ اگر یہ سلسلہ رہا، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا نوجوان یہ وطن کو بھول جائے گا اور وطن کے بارے میں اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، اور دشمن کا یہی مقصد ہے۔ دو چیزیں پاکستان کی بڑی اہم ہیں جو دوسروں کے دلوں کے اندر اور دماغ کے اندر اور آنکھوں کے اندر جو ہیں وہ رڑکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام کے نام پر اس خطے کے اندر، پورے علاقے کے اندر، آپ یہ کہہ لو پوری دنیا کے اندر، مدینہ پاک کے بعد جو اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر اگر کوئی ملک معرض وجود کے اندر آیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔
اس لیے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، پوری دنیا کے تعداد کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے کتنے ہی مسلمان ہیں جو ہم سے زیادہ ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو سب کی نظریں پاکستان کی طرف ہوں گی۔ بنگلہ دیش معرض وجود میں آیا تو بنگالی زبان کے اوپر آیا ہے، کلمے کے اوپر نہیں آیا۔ کلمے کے اوپر جو ملک وجود کے اندر آیا ہے وہ کون ہے جی؟ کیا نعرہ تھا ہمارے بزرگوں کا؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دو، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ پختون ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی سندھی ہے، ایک زنجیر ہے جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور وہ زنجیر کلمے کی ہے، اور وہ ایمان کی ہے، اور وہ اسلام کی ہے۔ یہ چیز دشمنوں کے دلوں کے اندر رکھتی ہے کہ اس نظریے کے اوپر اور اس فکر کے اوپر اور اس خیال کے اوپر اگر کوئی ملک وجود کے اندر آیا ہے وہ پاکستان ملک ہے۔ وہ مختلف سازشوں کے ساتھ اس کے یعنی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو نمایاں ہے وہ یہ کہ دنیا میں مسلمان ممالک کے اندر صرف ایک ملک ہے پاکستان جو ایٹمی قوت ہے۔ یہ دو چیزیں ان کے لیے ہضم نہیں ہوتی، اور یہ دو چیزیں اس کو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے، اور انہوں نے برداشت نہیں کیا ہے۔ آج ضرورت ہے وطن کے بارے میں محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وطن کی محبت سکھائی ہے۔ آپ جب مکہ معاذ سے نکلے تھے تو آپ زاروں کے تار رو رہے تھے، اور آپ دعا کر رہے تھے، اور مکہ کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے تھے، اے مکہ میری جائے ولادت تو ہے، اور تیرے ہاں اللہ کا گھر موجود ہے، اور وہ جگہ ہے جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں کبھی اس اپنے وطن کو نہ چھوڑتا اگر یہاں کے رہنے والے ہمارے لیے اس جگہ کو تنگ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تسلی دی اور فرمایا کہ ان الذی فرض القرآن، جس اللہ کی ذات نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، جہاں سے آپ نکلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر آپ کو واپس لائیں گے، اور یہ جگہ جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مکہ جو ہے وہ فتح ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے سفر جب آپ نے اس کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور وطن بنا لیا، احادیث کی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کی پہاڑیاں نظر آ جاتی تھی، دور سے احد پہاڑ نظر آتا، اور آپ کی سواری کا جب رخ مدینہ پاک کی طرف ہوتا تھا آپ اس کو تیز کرتے تھے۔ محبت ہوتی تھی اپنے شہر کی، محبت ہوتی تھی اپنے علاقے کی، محبت ہوتی تھی اپنے ملک کی، اور پھر اپنی سواری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی طرف تیز کر دیتے تھے۔ مدینہ پاک کے پہاڑوں سے، مدینہ پاک کے در و دیوار سے، اور مدینہ پاک کی زمین سے، اور مدینہ پاک کی مٹی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا وہاں مدینہ پاک کی مٹی لیتے اور کہتے کہ یہ مٹی ہماری زمین کی ہے، اور ساتھ تھوک ملاتے اور یہ ہماری تھوک ہے، اور کہاں کسی کو تکلیف ہوتی اور اس کو لگا دیتے۔ اللہ کے نبی کی اس عمل کی وجہ سے وطن کی مٹی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک، اس کے ملنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ مریض کو اور بیمار کو صحت یاب فرما دیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے احد پہاڑ کو دیکھ کر، اے اللہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، فَحَبِّبْهُ، اے اللہ اس پہاڑ کے ساتھ آپ بھی محبت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کے لیے اور اپنے ملک کے لیے آپ محبت کرتے تھے۔ سیدنا بلال ہجرت کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار، بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، بیمار ہو گئے۔ آپ تیمارداری کے لیے گئے تو آپ بڑی مستی کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے، کیا؟ مکہ بعد کو یاد کر کے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس کا فلاں فلاں جو کنواں ہے، چشمہ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا جو فلاں فلاں پہاڑ ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔
کیا ہمیں صحت ملے گی کہ ہم اس کی فلاں جنگلوں کے اندر جو بوٹی ہے ہم ان بوٹیوں کو دیکھیں گے؟ جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی اس محبت کو اپنے وطن کے ساتھ اور اپنے شہر کے ساتھ اس محبت کو دیکھا تو آپ نے دعا کی اور اے اللہ، اور آپ نے یہ کہا اے اللہ جس طرح مکہ کے لیے محبت ہے ہمارے لیے مدینہ پاک کی بھی محبت پیدا کر دیجیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے سا کے لیے، سا ایک پیمانے کا نام تھا، مد بھی ایک پیمانے کا نام تھا، اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اے اللہ برکتیں ڈال دے ہمارے ساؤں کے اندر، اے اللہ برکتیں ڈال دے ہمارے مد کے اندر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ دعائیں مانگتی تھی۔ یہ وطن پاکستان جو ہمیں ہمارے بزرگوں کی محنت کے ساتھ اور بہت بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ وطن جو ملا ہے، اس لیے نہیں ملا کہ آج کا فلسفی اور بڑا سیاستدان اور سمجھدار بیٹھ کر اس کے کیڑے نکالتا رہے اور اس کی برائیاں بیان کرتا رہے اور اس کے تذکرے برائیوں کے ساتھ کرتا رہے۔ بیداری پیدا کرو لوگوں کے ذہنوں کے اندر، یہ ہمارا گھر ہے، وطن ہمارا پاکستان یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا مرنا جینا یہاں ہے، ہمارا مرنا یہاں ہے، ہمارا کام یہاں ہے، ہم نے رہنا یہاں ہے۔ اگر ہم باہر جائیں گے لیکن اصل ٹھکانہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا پاکستان ہے۔ اگر ہم کہیں جا کر کام بھی کریں گے، کہیں جا کر ٹھہریں گے بھی، لیکن اصل وطن جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ ان کا دل دھڑکنا چاہیے پاکستان کے ساتھ، اور ان کی خوشی پاکستان کی خوشی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ان کی تکلیف پاکستان کے غم کے ساتھ ان کی تکلیف ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کے اندر، یہاں کے رہنے والوں کے اندر اس چیز کو بیدار کرنے کی کوشش ہے۔ 76 سال کا عرصہ ہوا اس کی آزادی کو، اور اس کے لیے بیسوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ کتنی مائیں بہنیں، ان کی عزت کو تار تار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، جس کی آزادی کا دن ابھی 14 اگست آ رہا ہے۔ یہ دنوں کا منانا یہ کوئی بات نہیں ہے، دین اور اسلام کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ ایک جس طرح رسومات اور ہیں، یہ رسوم وطنی ہے، یہ ملک کے ساتھ ایک تعلق کی علامت ہے۔ کیا کوئی ایسا کام کیا جائے اور ایسا اظہار کیا جائے کہ اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو بیدار کریں کہ ایک خاص دن ہے جس کا تعلق ہمارے ملک کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارا ملک ہماری آزادی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ صبح کو ہم واک کرتے ہیں، 14 اگست کو پروگرام ہوگا، کہتے ہیں جی سبز شرٹ ڈالنی ہے ایک جھنڈے کا، تو میں نے بھی 1000 روپیہ خرچ کر کے سبز شرٹ لی ہے، اور انشاءاللہ ایک جھنڈا بھی چھوٹا سا لوں گا، اور اس کے ساتھ میں نے یہ بچوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر اس چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کون کہتا ہے اور کہاں ہیں جہاں خرابیاں نہیں ہیں، لیکن قومیں قوم بن کر ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے سیاسی اختلاف کی وجہ سے اختلاف جب دشمنیوں کے اندر بدلتے ہیں تو پھر مقصد آگے ملک نہیں رہتا، قوم نہیں رہتی، پھر اپنی ذات اور جماعت بنتی ہے، اور پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ وطن کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایسے مفاد پرست قسم کے لوگ، ایسے ملک دشمن قسم کے لوگ، ایسی فکر رکھنے والے، ہمیں ان پر گہری نظر رکھنی ہوگی، ہر وقت نظر رکھنی ہوگی۔ اس وطن کے لیے ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پوری گاڑیاں، ریل گاڑی آتی تھی، اب کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چلے گئے، شاید محلوں میں کوئی ایک آدمی نظر آتا ہو جو وہاں سے گزر کر آئے اور لاشوں کے ڈھیر سے گزر کر آئے اور اس پاکستان کے اندر داخل ہوئے۔ ان سے پوچھو کہ اس کی قدر کیا ہے، جن کی بہن وہاں رہ گئی، جن کا بھائی راستے میں قتل ہو گیا، جن کے بزرگ باقی نہیں رہے۔ کتنے بیسوں نہیں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایسے لوگ تھے جو ایک آیا، پورے کا پورا خاندان جو ہے راستے کے اندر اس کو کاٹ دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ ایک گاڑی چلتی ہے اور اس گاڑی کو جب لاہور آ کر رکتی ہے تو اس کے اندر ایک انسان زندہ نہیں،
اور گاڑی چلتی ہے جب لاہور رکتی ہے تو ایک انسان جو ہے وہ کامل نہیں، کسی کی ٹانگ کاٹی ہے، کسی کا بازو کاٹا ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ دنیا کے اندر آزادی پر اتنا بڑا ہنگامہ نہیں ہوا اور اتنی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا جس طرح پاکستان کی آزادی پر جانی نقصان ہوا ہے اور اس کے اوپر جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہم نے ان بزرگوں کو دیکھا جو وہاں تھے اور پھر ان سے ہم نے سنا، کہا کہ کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس کے اندر کوئی لاش نہ ہو، کوئی ندی نالا ایسا نہیں تھا جس کا پانی جو ہے وہ سرخ نہ ہو۔ جو لوگ وہاں سے گزر کر آئے ہیں ان سے پوچھو، قدر کرو کہ پاکستان کیسے آیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کیسا بنا ہے۔ بچوں کے لیے یہ ایسے تفریح، صحت مند ماحول اور صحت مند معاملات ظاہر کرنے کی کوشش کرو جس سے اس کے بارے میں اچھا ثبوت پیش آئے کہ پاکستان ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ آزادی سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ اب ایک وطن ہمیں ملا جہاں ہم سپیکر میں جب چاہتے ہیں اذان دیتے ہیں اور ہم بعد و نصیحت کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، ہم اسلام کے نام پر جو چاہے ہم کرتے ہیں اور اپنا فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی بندش اور ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اس ہفتے مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، فلاں ملک کے اندر ہے، کہا کہ ہمیں کام کاج کے دوران نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم کس طرح ہم نہ وضو نہیں کریں گے، کام کے اندر کس طرح نماز پڑھیں؟ اب دیکھ لیں پاکستان کے اندر الحمدللہ سارے معاملات ہیں، ساری آزادی ہیں۔ ہاں میرے بھائی، جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک یہ کہ صبر کیا جائے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی تکلیف آئی تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ ذرا باہر جا کر دیکھو اور پھر اپنے وطن میں مڑ کر دیکھو کہ کتنی محبت ہے اور کتنی ٹھنڈک ہے جب وطن کی طرف آدمی مڑ کر دیکھتا ہے، اور اس کی ہوا کتنی اچھی ہوا لگتی ہے، کتنی اللہ رب العزت کی ذات نے نعمتوں کے ساتھ نوازا۔ دریا موجود ہے۔ کل مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ مسقط کے اندر، وہ مسقط میں رہا، کہا یہاں ہر روز بارش ہو جاتی ہے مفتی صاحب، مسقط میں جب بارش ہوتی ہے تو لوگ سارا کام چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عید ہوتی ہے پتہ نہیں کتنے ہفتوں کے بعد، اور پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہذا مطر عندنا مطر، کیا ہمارے ہاں بارش ہے، آپ کے ہاں بارش ہو رہی ہے؟ اتنی زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمارے لیے روزانہ بارش کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کی ذات نے ہمیں میدان بھی دیا، پہاڑ بھی دیے، ہمیں سمندر بھی دیا اور دریا بھی دیے۔ اللہ کی ذات نے ہمارے لیے کیا کیا زمینی لحاظ سے نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اب ذرا باہر نکلے نا، اب تھوڑا زمانہ تھا تو اتنے ڈھیر لگے ہوئے ریڑھیوں پر کس کے؟ آموں کے، اور کتنا اچھا لگتا تھا اور دل کو کتنا سرور آتا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے۔ 100 روپے تک، 125 روپے تک، 150 روپے تک بہترین اچھا آم جو ہے یہ 5-7 دن پہلے تک وہ مل رہا تھا۔ اب سیب ہر جگہ، اللہ تعالیٰ کے کس چیز کی کمی ہے ہمارے ہاں؟ ہاں کمی ہے کہ ہم بڑے ناشکرے ہو گئے اور بڑے بے صبرے ہو گئے۔ ہماری زبان سے کبھی یار اگر خرابی ہے کبھی کوئی دعا بھی کی ہے؟ دعا کر لو یار، اور کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا انعام ہے، آپ نے ہمیں ملک دیا ہے، چلو جو خرابی ہیں ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اصلاح بھی ہو جائے گی، لیکن آپ نے ہمیں اپنا وطن تو دے دیا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد کوئی تکلیف آ جائے تو تحمل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے اور حکمت عملی کے ساتھ اس تکلیف سے اپنے آپ کو اور اپنے وطن کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ دو چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو گئی، کام چوری اور حرام خوری۔ محکموں کے اندر سارے کے سارے محکموں کو کس شعبہ زندگی کے اندر چلے جائیں وہاں پر اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں۔
پاکستان کو منانا ہے اور پاکستان کے ڈے کو، وطن دن کو منانا ہے اور 14 اگست کو منانا ہے، تو 5 چیزیں جو ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جنہوں نے قربانیاں دی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں ملک پاکستان دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا قانون عدل اور انصاف والا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو اور کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو۔ اسلام کا بتایا ہوا قانون ہم اپنی اپنی طاقت کے لحاظ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ نافذ ہو جائے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ وطن کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ ہر چیز پر وطن جو ہے اس کی محبت بڑھ کر ہے، اور ہر چیز کو اپنے وطن کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہے۔ اور پھر اس کے جو قوانین ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہیں، ان قوانین کا ہم نے ان پر عمل کرنا ہے اور ان قوانین کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں کے رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ محبت کا تقاضا میرے بھائی یہ بھی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جو ہمارے شہر میں جو ذمہ دار ہیں، سرکاری لوگ ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، کیا ان کے ذہن میں ترس نہیں آتا یار ان مہنگائی والی حالت کے اندر؟ یہ ہمارا سول لائن کا علاقہ بڑا مشہور علاقہ ہے، یہاں کاروبار ہے، فرنیچر کا کاروبار ہے، اتنا پانی کھڑا ہے، کون آئے گا پانی کے اندر گزر کر اس دکاندار کے پاس سودا خریدنے کے لیے؟ وہ صاحب اقتدار اور اختیار کہاں سو گئے؟ اور اس محلے کے رہنے والے اللہ کے گھر میں مسجد میں آنا چاہیں گے، اس غلاظت والے پانی سے کس طرح گزر کر اللہ کے گھر کے اندر آئیں گے؟ اب دوست کہتے ہیں جی مفتی صاحب اگر مسجد میں آئیں تو پھر کن حالات کے اندر آئیں؟ ہم گندے پانی سے گزریں گے تو پھر یہاں آ کر کیا کریں گے؟ پاؤں کہاں دھوئیں گے؟ مسجد سے گزر کر جائیں گے۔ ہم تیار ہو کر مسجد کے لیے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پانی کھڑا ہے، پھر ہم گھر ہی میں عافیت سمجھتے ہیں اور نماز کو ادا کر لیتے ہیں۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ بس لینے دینے کے معاملات ہیں اور اس کے اوپر سارا معاملہ رکا ہوا ہے۔ یہ کام چوری کا جو سلسلہ اور حرام خوری کا جو سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ ختم ہو جائے۔ وطن کے ساتھ محبت کا تقاضا ہر شعبہ زندگی کے ساتھ جو تعلق رکھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ محبت، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بہتری کی کوشش کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں آزادی والی نعمت کے ساتھ نوازا ہے۔ 76 سال گزرے، 14 اگست یہ آزادی کا دن تھا، اور قربانیوں کے ساتھ یہ ملک ملا۔ ملک بڑا بہترین ہے اور یہاں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ انسانیت ہی نہیں، حیوان بھی اپنی جگہوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے وطن کے ساتھ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے جو ممکنہ حد تک اس کے قواعد اور قانون اور ضابطے ہیں، یہ قواعد اور قانون اور ضابطے یہ اس علاقے کو بہتر اور اچھا بناتے ہیں۔ یہاں اس ملک کے ساتھ محبت کا تقاضا یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ محبت ہے۔ کیا یہاں کے رہنے والے گندے پانی کے اندر رہیں؟ یہ محبت کا تقاضا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہمارے ذہنوں کے اندر بات نہیں آتی صاحب اقتدار اور اختیار؟ اس لیے کہ یہاں وہ مقصد کی بات ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ جب اپنے وطن کے ساتھ اور وطن میں رہنے والوں کے ساتھ محبت ہوگی تو مشکلات کو مل جل کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، اور جو کوشش کرے گا پھر اللہ اس کا حل بھی نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے قربانیاں دی وطن کے لیے، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، قیامت تک اس کو زندہ اور سلامت رکھے، اور اللہ اس کو ہمیشہ آباد اور خوشحال رکھے۔ اللہ اس کی ہر طرح کی جو پریشانی ہے دور فرما دے، اور اللہ اس کی غیبی مدد کے ساتھ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ بھائی حارث صاحب، ان کے والد گرامی میری ایک عزیزہ ہے، وہ بھی بیچاری جلی ہے، اس کو تکلیف ہے بہت۔ ایک اور ہمارے عزیز ہیں بیچارے گرے ہیں، جتنے بیمار ہیں تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی صحت کے ساتھ زندگی کے اندر برکت فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان، اللہ اس کی مشکلیں دور فرمائے، اللہ اس کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں کے رہنے والے سب لوگوں پر اپنی مہربانی، کرم اور فضل فرمائے۔ اس کے ساتھ جو محبت کا تقاضا ہے، اس کی بہتری، اچھائی کے لیے کام کرنا، دعائیں کرنا، محنت کرنا اور یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ محبت کرنا، اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو خرافات ہیں بڑے بڑے، یعنی 14 اگست کے حوالے سے بڑے بڑے خرافات، ان میں سے ون ویلنگ جس کے ساتھ نقصان جانی بھی، یہ خودکشی ہے، حرام ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے وطن کی آزادی کے لیے جانیں دیں، محنتیں کی، قربانیاں دیں، آج وہ پردہ فرما گئے، اللہ ان قبروں پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ یہاں کے رہنے والے جس شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق ہے، سیاستدان ہیں، فوجی ہیں، محکموں کے ساتھ سرکاری افیسر ہیں، ان کے تعلقات ہیں، جج ہیں، اللہ تعالیٰ وطن کی محبت پیدا فرمائے اور اس کے لیے بہتر اور اچھے کام کی توفیق دے دیں۔ انتخابات ہیں، پرامن ہوں اور بالکل صحیح ہوں، اور اس کے لیے قوم کو صحیح انتخاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین
اللهم انصر الإسلام والمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ مسجد میں آنا قبول فرما. اے اللہ جمعہ کی نماز قبول فرما. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے مریضوں کو صحت یاب فرما. حارث بھائی کے والد گرامی صحت یاب فرما. اے اللہ جتنے بھی جس بھی تکلیف کے اندر ہیں سب کو اے اللہ خیریت اور عافیت نصیب فرما. ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اللہ ان کے لیے ساری خوشیوں کا انتظام فرما. ان کو ہر حادثے اور پریشانی اور آفت سے اے اللہ بچا لیجیے. اے اللہ وطن عزیز اس کے لیے قربانیاں دینے والے، اے اللہ اس کی آزادی کے لیے کوشش اور محنت کرنے والے، اپنی کروڑہ رحمتیں ان پر نازل فرمائی. یہاں پر بسنے والے اے اللہ ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرمائی. ملک کی ہر پریشانی کو اے اللہ دور فرما. اے اللہ یہاں کے سیاسی لوگ، یہاں کے افسر، یہاں کی عدلیہ، یہاں کے فوجی اور سپاہی، اے اللہ سب کے دلوں میں وطن کی محبت پیدا فرما اور اچھائی اور بہتری کے لیے اے اللہ سب کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس کے دشمنوں کو ناکام فرما دیجیے. اے اللہ ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرما. اے اللہ رہنے والوں کے لیے راحتیں پیدا فرما، خیریتیں پیدا فرما. ہماری دعائیں ان کے حق کے اندر قبول فرما. جن کے ہاں اختیارات ہیں، طاقت ہے، ان کے لیے ذمہ داریاں ہیں، جو بھی گلیوں محلوں کی ذمہ داری ہو، یہ شہر کی یا ملک کی، اللہ ان کو ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دی. کرم فرما، فضل فرما اور مہربانی فرما. والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، فوت شدگان کی مغفرت فرما. ہر تکلیف سے، ناگہانی موت سے اور حادثے سے اور پریشانی سے بچا لینا. رحمتوں کے ساتھ بارش نصیب فرمانا. سیلاب سے اور اس کی تباہ کاری سے اور نقصانات سے، زلزلوں سے، اللہ حوادثات سے اللہ بچا لینا. بچوں کو کامیاب فرما. جو کامیاب ہوئے اللہ اب شادیوں کے معاملات ہیں جوڑ پیدا فرما. کام کاج ہے اللہ رزق میں برکت پیدا فرما. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا